گھر اللہ کا گھر کا کعبۃ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم صلی، اور اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا یعنی پتھر رکھا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس جگہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اس پتھر کے آس پاس میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام. حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے پہلے سپارے کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، پس ان کو ان تمام باتوں کو اس نے پورا کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے چند باتوں سے آزمایا. کیا؟ آگ میں ڈالا گیا تو راضی برضا ہو گئے، گھر چھوٹ گیا، بستی چھوٹ گئی، تب راضی برضا، اللہ کی رضا میں راضی. اور پھر بیٹے، اکلوتے بیٹے اسماعیل کی اور ان کی والدہ کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آنا، اہل و عیال کی جدائی، یہ راضی برضا ہو کر کے گوارا کر لی. بیٹا کچھ بڑا ہوا تو پھر اس کی قربانی کا حکم دیا تو راضی برضا ہو کر اس کی گردن پر چھری رکھ دی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان آپ سے لیا کہ آپ بہت سے جانور تھے، جنگل بھرا ہوا تھا، بکری بھی اور اونٹ بھی. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی مولا تیرا پیارا خلیل ہے، اس پہ تو بہت مال ہے، کیسا پیارا خلیل ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ امتحان لے لو، جانچ لو، یہ میرا پیارا ہے، جانچ لو. آئے فرشتے اور انہوں نے آ کر انسانی شکل میں اللہ اکبر کہا، زور سے قریب آ کر کے. تو اللہ کا نام سن کر آپ اس کی جانب کو متوجہ ہو گئے اور کہا اے شخص، یہ پیارا نام میرے رب کا تو ایک مرتبہ اور سنا، بڑا اچھا لگ رہا. تو اس نے کہا میں فری میں نہیں سناؤں گا، آپ مجھے کچھ دو. تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جتنی بھی بکریاں ہیں سب تیری. تو فرشتے نے بکریاں لے لی اور دوبارہ سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے، میٹھی آواز سے. آپ سن کر غش میں آ گئے، ہوش آیا، کہا ایک مرتبہ اور سنا دے. تو اس نے کہا آپ کیا دو گے؟ تو جتنے اونٹ ہیں یہ سب تیرے، سب اونٹ بھی دے دیے. پھر اس نے اللہ اکبر کہا، آپ پھر سے غش میں آئے، ہوش میں آ کر کے پھر کہا ایک مرتبہ اور سنا. کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ بکریاں ہیں نہ اونٹ ہے پھر دینے کے لیے، میں فری میں تو سناتا نہیں. تو آپ نے عرض کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
کہ مجھے اپنا غلام بنا لے، میں تیری زندگی بھر خدمت کرتا رہوں گا، مگر یہ نام سنا دے۔ تو اس نے فرشتہ تھا امتحان لینے کے لیے آیا، یعنی کہ مال بھی اور جان بھی اولاد سب رائے خدا میں ہر وقت پیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں ہی یہی ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے بھی اور خوف سے بھی، جان سے بھی، مال سے بھی اور اولاد سے بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اولاد سے، مال سے، جان سے، تو آپ حاضر رہے۔ فَاتَمَّهُنَّ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن باتوں سے آزمایا ابراہیم کو، فَاتَمَّهُنَّ، وہ ساری کی ساری پوری کر دی۔ جب پوری کر دی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہا میں تمہیں امام بناؤں گا، جعلنا امام۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد کو بھی ومن ذریتی، سرداری، اے رب تو مجھے عنایت فرما رہا ہے تو ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی سرداری عنایت فرما۔ جب پاس ہو گئے تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ سرداری کا، کہ تمہیں ہم نے سردار بنایا، ذمہ داری عنایت فرمائی، امام بنایا۔ تو آپ نے اپنے اس دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا میں ہم سب کو بھی شامل کر دیا کہ میری اولاد کو بھی، ذریت کو بھی، میری امت کو بھی امام بنا، سردار بنا، ذمہ دار بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں پر یہ نعمت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم نے نعمت تمہیں عنایت فرمائی ہے، مرتبہ عنایت فرمایا ہے، جو بھی ظالم ہوگا اس پر یہ نعمت نہیں ہوگی، اس ظالم کو ہم یہ مرتبہ اس سے لے لیں گے، چھین لیں گے، اسے نہیں دیں گے۔ تو ان آیات میں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو ذمہ داری عنایت فرمائی، ہر ایک انسان سے جانچ ضرور ہونی ہے، جانچ ضرور ہونی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر، اگر ہم پر جان ہے تو جان حاضر کر دیں، مال ہے تو مال حاضر رکھیں، اگر ذہن ہے، عقل ہے تو عقل حاضر رکھیں، اگر علم ہے تو علم حاضر رکھیں، اگر سمجھ ہے تو سمجھ حاضر رکھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام سے نواز دے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ سب جانتے ہو، جو کوئی محنت کر کے پڑھتے ہیں، جو کوئی پڑھتے ہیں تو انہی سے امتحان ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں انہی سے امتحان ہوتا ہے، اور وہی امتحان میں پاس ہو کر کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ کوئی ادھیکاری بنتے ہیں، کوئی اور اوپر کے ہوتے ہیں، کوئی منسٹر بنتے ہیں، کون بنتے ہیں؟ پڑھے لکھے، جو امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر، ذمہ دار بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسے ہر معاملے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے اور پیش فرمایا ہے، تو بچپن میں دیکھیے تو بچپن حاضر ہے، اگر جوانی دیکھیے تو جوانی اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہے، دوسروں کو ہدایت کے لیے۔ آج تک ان کی باتیں ہمیں جو ہے ہدایت دیتی ہیں، آج تک ہم ان کی باتوں سے سبق لے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ بچہ اگر ہو ہمارے یہاں تو اسے علم سکھائیے، کیونکہ اللہ کا سب سے پہلا، قرآن پاک میں سب سے پہلی وحی پڑھنے کی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جو کوئی پڑھتا ہے تو پھر اسے جانچ کر اسے سند دے دی جاتی ہے کہ تم اب کامیاب ہو گئے۔ زندگی میں آنے کا مقصد، یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، اور پھر امتحان دینا، اور امتحان دے کر سند اللہ سے
सरदारी की सनद पाना, जिम्मेदारी अदा करके, अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करके आखिरी मंजिल की जानिब को चले जाना, अल्लाह की जानिब को पलट जाना। यही तो है हम तुम पढ़ते हैं, जब कोई मर जाता है तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है पढ़ते नहीं कि पढ़ते? ये मरने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी का पूरा पूरा का पूरा खाका, पूरा का पूरा खाका इस छोटी सी आयत में पिन्हा है। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह की जानिब से ही आए हैं यहां दुनिया में। ये एक हिदायत की बात हो गई नहीं? समझ लें कि हम अल्लाह की जानिब से आए दुनिया में। व इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की जानिब को हम लौट गए। आना भी और जाना भी, जिंदगी पूरी हो गई, आने का भी और जाने का पूरा इस छोटी सी आयत में खाका हो। तो अब समझिए कि हमारा आना किस लिए है और फिर जाना किस लिए है, ये हर एक आदमी को समझना चाहिए। कुरान पाक है, इसे समझो और समझने के बाद में फिर इससे हिदायत लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। जिसने भी ऐसा किया है तो वो उसकी जिंदगी को देख लो कामयाब। अरे भाई, अगर इसमें सिर्फ जिंदगी में यहां आना और टेल टाल के खा पी कर चले जाना मकसद होता तो जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं। जानवर भी टेल टाल के अपने खा पी कर पैदा करके चले जाते, इंसान का जानवर का फर्क क्या हुआ? और फिर इस दुनिया में तुम देख भी रहे हो, जिन लोगों ने, जिन कौमों ने मेहनत की तालीम से और अमल से, तो वो पूरी दुनिया पर छा करके राज करके गई हैं, और जो खाली बैठ करके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो बेनामो निशान होकर के मिट गए। कितने कितने बड़े नवाब और जमींदार थे, ये बूढ़े आदमी अभी तुम्हारे महफिलों में मौजूद है, जिन्होंने देखा है वो जमाना। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के चले गए, ना उनकी नवाबी रही, ना जमींदारी रही, ना उनका कोई फसाना रहा, और चले गई हुई। और जिन्होंने मेहनत की, जब 1945 में दो शहर छोटे से मुल्क जापान के नागासाकी और हिरोशिमा अमेरिका के एटम बम से तबाह हो गए, पूरी मईशत तबाह हो गई, तो उस कौम ने सिर्फ तालीम को जरिया बनाया कि इसके सिवा, तालीम के सिवा कोई अब दुनिया में रहने का मकसद नहीं है, और दुनिया में जीने का अगर कोई सहारा है तो तालीम है। तो उन्होंने बड़े बड़े तनख्वाहों से, मिनिस्टरों से, यानी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से ज्यादा तनख्वाह देकर के सारी दुनिया से उस्ताद मंगवाए, और अपने बच्चों को, नई नस्ल को पढ़ा करके आज तुम उसका नतीजा देख रहे हो कि जापान की जो भी चीज होती है वो दुनिया में निराली होती है। छोटा सा मुल्क है, सारी दुनिया को दे रहा है, पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा है, पूरी दुनिया को अपनी चीजें दे रहा है। वजह क्या है? वजह है वो हर एक आदमी उसका काम करता है, हर एक आदमी, कोई भी आदमी खाली नहीं रहता। ये है पढ़ने का और काम करने का नतीजा। अल्लाह का पैगाम, कुरान पाक की आयत तुम तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, जो पहुंचा रहे। ना मानना ये अलग बात है। अब ये हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का महीना, इससे अगला महीना आ रहा है हजरत इमाम हुसैन शहीद आजम और उनकी आल की कुर्बानी का महीना आ रहा है। तो ये आखिरी महीना भी हमें कुर्बानी अल्लाह की राह में देने की याद दिलाता है, और पहला महीना भी इस्लाम का अल्लाह की राह में पेश होने, अल्लाह की राह में अपना माल, अपनी औलाद पेश होने की याद दिलाता है। तो हमें चाहिए, हमें ये आज जरूरत इस बात की नहीं है कि तुम जाकर के अपने बच्चों को कुर्बान कर दो, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर हर वक्त तैयार रहो। जब अल्लाह ने कह दिया तुमसे उठने को तो उठ जाओ, जब तुमसे सोने को कहा तो सो जाओ, जब कहा पढ़ने को तो पढ़ो, जब काम करने को कहा तो काम करो। ये जिम्मेदारी को समझो कि अल्लाह ने तुम्हें इमामा व मिन ज़ुर्रियती, अभी जो सुनाया इस आयत में, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें इमाम बनाया, सरदार, जिम्मेदार बनाया। तो अल्लाह के खलील ने कहा कि मेरी औलाद को भी इमाम बना, सरदार बना। तो ये सरदारी अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाई है। तो चाहिए कि उस सरदारी को, उस जिम्मेदारी को, काम करने को, इल्म हुनर सीखने को, पढ़ने को, ये इसे याद रखें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर इस हुक्म की नाफरमानी की तो ना अल्लाह के यहाँ सुरखरुई होगी, ना दुनिया में तुम्हें जो है सुरखरुई के साथ जिंदगी गुजारेगी। कि उठ के मंजिल आज तेरी बस कलम की दार है।
مٹانے کے لیے نہ جانے کتنی تلواریں بننی ہیں، نہ جانے کتنے ہتھیار بننے ہیں تمہاری نئی نسل کو مٹانے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، مگر تم ہو کہ گیم دے دیا تمہارے ہاتھوں میں کہ کھیلے جاؤ کھیلے جاؤ، بجائے ہنر سیکھنے کے بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے نوجوان وہ یہ کیا کسی صورت سے داؤ لگ گیا، داؤ لگانے کے لیے نہیں آئے، تم کام کرنے کے لیے آئے ہو، سمجھیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے گھر بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ہوا تو آپ فلسطین سے مکے کی وادی میں آئے اور اس جگہ پتھر اکٹھے کیے، حضرت جبرائیل امین اس جگہ نشاندہی کرتے تھے، جہاں نشاندہی کرتے دونوں باپ اور بیٹے پتھروں کو اکٹھا کرتے، انہیں جو ہے ترتیب دیتے، ایک پتھر قدموں کے نیچے رکھنے کے لیے جسے مقام ابراہیم کہا گیا، جنت سے لے کے آئے حضرت جبریل امی، اور ایک پتھر کالا پتھر حجر اسود جسے کہا جاتا ہے، کالا پتھر، وہ جو ہے وہ کعبے کی 4 فٹ اونچی دیوار میں ادھر کا جو کونا ہے رکن عراقی اس میں لگا ہوا 4 فٹ کی اونچائی پر، جسے ہم تم چومتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے چومنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی جنت کا ایک پتھر تھا جو حضرت جبریل امی لائے تھے۔ تو اس پتھر میں جو مقام ابراہیم ہے اس کی بات چل رہی ہے، اس میں یہ صفت تھی کہ وہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھاتے تھے، تو وہ پاڑ کا کام کرتا تھا، اپنے آپ آگے کو چلتا تھا اور جتنی دیوار اونچی ہو جاتی تھی اتنا ہی وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ کتنی اونچائی ہے کعبے کی دیکھا ہے حجاج کرام نے؟ 43 فٹ کی اونچائی ہے، 43 فٹ کی اونچائی، 43 فٹ اونچے تک وہ پہاڑ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی پتھر نے چاروں طرف گھما دیا اور اونچا کو کے اٹھا دیا۔ تو اس پتھر میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، اور جو حجاج کرام ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، سونے کی جالی میں وہ پتھر رکھا ہوا۔ تو اس پتھر کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہر ایک حاجی پڑھتے ہیں 2 رکعت، جب بھی طواف کرتے ہیں، عمرہ کا کریں یا حج کا کریں، تو پھر طواف کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز اس کے قریب ضرور پڑھی جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا باپ اور بیٹے سے، ابراہیم اور اسماعیل سے، کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنا، وقت رکع السجود، رکع السجود، رکوع کرنے والوں کے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو انہوں نے صاف ستھرا رکھا کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو انہوں نے رکھا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے اور وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ آج مسجد کو صاف کرنے، یہ اللہ کا گھر ہے، بے عزتی سمجھتے ہیں کہ اگر جھاڑو لگا دی، سب بچھا دی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ ذہن خراب ہو گیا، ذہن خراب ہو گیا، دین کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے حکم کو سمجھا ہی نہیں، انسان نے اپنی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کو تم سمجھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تمہیں خلیل اللہ یعنی اپنا پیارا بنا لے گا۔ اگر آج ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج ذلت و رسوائی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم نے اللہ کا گھر سمجھا ہی نہیں، بلکہ چوپال سمجھ لیا۔ اللہ کا گھر سمجھو، ان طاہرہ بیتیا، اس کی صفائی میں خیال رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، پیغمبروں نے کیا ہے تو اللہ نے بڑے بڑے مرتبہ عنایت فرمائے، سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کو صرف پڑھواتے ہیں کہ چلو محرم شریف کا مہینہ آ گیا تو اب قرآن خوانی کرا لو، برکت ہو جائے، یا پھر 30 10 میں 40 میں وہ جو ہے مرنے والے کے لیے احصال ثواب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تمہارے عمل کے لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ اس پر تم سمجھ کر کے ایک ایک آیت پر عمل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی تمہارے لیے اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔
जब सब नफ्सी नफ्सी पुकारते होंगे तो उस वक्त अर्श के साए में तुम नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होगे। कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में रह सके, कितना ही बड़ा कोई क्यों ना महल बना ले, लाल किला बना करके शाहजहां क्या उसमें रह गए? क्या उनकी औलाद लाल किले में रह रही है? आप देख लो, नहीं रह सकते। उन्हीं के तस्करे जिंदा रहेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अपने सरों को झुका देंगे, अपने दिलों को झुका देंगे और उसकी राजी में और उसकी रजा में राजी हो जाएंगे। तो हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नई नस्ल